سر اب یہ جو پینڈیمک کی صورتحال ہے ڈیفینیٹلی حکومت نے کھول دیے ہیں اسکول بھی، میں اسکول کہہ رہا ہوں، شاپنگ سینٹرز بھی کھولے ہیں، بسز بھی کھولی ہیں، ہر چیز۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایس او پی کے ساتھ تعلیمی ادارے بھی کھل سکتے ہیں؟ حالانکہ کل آپ کی میٹنگ تھی جو تھوڑی سی آگے چلی گئی ہے، کیا کہیں گے اس کرنٹ سچویشن؟ دیکھیے ملک صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو تعلیمی ادارے ہیں، اسکول، کالجز اور یونیورسٹی، اس میں تھوڑا سا ہمیں توقف دینا چاہیے، تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے کلاس روم میں بھی، پھر ہاسٹلس میں ہمارے ہاں جو ہے وہ اس طرح کیوبیکل کمرے نہیں ہیں اور باتھ روم بھی سیپریٹ نہیں ہیں، تو جو بھی دور دراز سے اسٹوڈنٹس آئیں گے وہ ان کو ہم ایس او پیز کو بھی مینٹین نہیں کر سکتے، جیسے آج ہم نے کی ہوئی ہے تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس صورتحال میں یہ بہت مشکل ہے۔ اچھا، اب اسکولز میں چونکہ بچے چھوٹے ہیں، اب چھوٹوں کو ویسے وہ چونکہ وہ اتنا ان میں شعور نہیں ہے، تو میرے اپنی جو ذاتی رائے ہے اس میں ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں آج آپ دیکھ لیں اسلام آباد میں بھی بہت شدید گرمی ہے، تو ہماری گرمیوں کی چھٹیاں سپٹمبر تک چلتی ہیں، 6-7 سپٹمبر تک۔ تو میرے اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ سیمیسٹرز ہم آن لائن کر رہے ہیں یا ٹیلی اسکولز ہیں، یا ہمیں اسٹوڈنٹس کو انگیج رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ گھر پہ فارغ بیٹھے ہیں تو ان کی سوچ کچھ اور آتی ہے یا وہ چیز ہے، تو وہ اس لیے ہمیں ان کو انگیج رکھنا چاہیے۔ لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ بقرعید کے بعد کا ایک ہفتہ ہمیں دوبارہ اس سچویشن کو انالائز کرنا چاہیے۔ لیکن میں امیڈیٹلی کھولنے کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہماری جو ہے وہ پیک نہیں آئی اور ہمارا کرو فلیٹ نہیں ہوا، تو ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ سیمیسٹر یا جتنا کام گرمیوں کا ہے اس کو اسی طرح کمپلیٹ کرنا چاہیے، اور پھر یہ جو 15 سپٹمبر ہے اس پہ ہم ایک بہت ہی وائز ڈیسیشن لیں، اور ہم اپنی تیاری بھی کر لیں کہ کیا ہم پوری طرح کھول رہے ہیں، کیا ہم پارشل کھول رہے ہیں، یا اس کا ایک سٹینڈرڈ ہم بنائیں۔ تو ابھی یہ 2 مہینے ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے کہ ہم کب کھولیں، اور میں نے اپنی رائے بتا دی کہ میرے خیال میں ہمیں 15 ستمبر کو کھولنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور تیاری بھی کریں کہ اگر اسٹوڈنٹس کو ہم کیمپس پہ لا رہے ہیں تو ان کی بالکل وہ جو میکسیمم، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ان کو ہم میکسیمم پروٹیکٹڈ رکھیں۔ جی، جس طرح اب دیکھا گیا ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان میں اویئرنیس بھی زیادہ آتا ہے، وہ ابائڈ بھی رولز اینڈ ریگولیشن کو زیادہ کرتے ہیں، لیکن اب جب کھولا گیا ہے تو وہ بازار جب کھلے ہیں عید کے اوپر، اور جب جس طرح ڈرائیورز نے بسز، ٹرینیں، یہ چیزیں ہوئی ہیں، اس سے کچھ زیادہ فرق پڑا ہے۔ اور اگر ہم پڑھے لکھے طبقے کو، جو ہمارا فیوچر ہے، ان کو انوالو کریں گے تو آپ کو کوئی ہوپ ہے کہ وہ خود بھی اس کے اوپر ایس او پیز کے اوپر عمل کریں گے اور اپنے بچوں آپ کو یا اپنے گھر والوں کو بھی اس کے اوپر عمل کروائیں گے؟ یہ آپ کی میں بات سے ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیں، جو جیسے ایمبیسیڈرز کا رول ہے یہ کریں گے، اصل میں ہم اور ہمیں ذرا ریئلائزیشن اب ہو رہی ہے، اور شروع میں ہم ڈینائل میں بھی تھے، لوگوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اب ہم پریکاشنز بھی لے رہے ہیں، ہم احتیاط بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ کس طرح کی بے احتیاطی سے یہ پھیل سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس حساب سے احتیاطیں کریں، اور یوتھ ہیں ہماری، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو پروفیشنل لوگ ہیں، اور وہ اپنے کنڈکٹ سے بھی اس کو ثابت کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ میرا تو یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ انسانیت اس میں جیتے گی، وائرس نہیں جیتے گا۔ تو اس لیے، اور اس میں جیسے آپ نے کہا کہ جو اوپینین لیڈر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا کردار بہت اہم ہے کہ وہ اس کو ریئلائز کریں، پھر ایڈوکیسی کریں،
اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں خود بھی SOPs پہ عمل کریں اور لوگوں کو. ہزاروں کی تعداد میں سر اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے، اور جب یہاں سے تربیت کر کے یہ جائیں گے تو ایک اچھے امبیسڈرز ہوں گے. تو آپ نے سمجھا ہے کہ آن لائن جو سچویشن ہے، آپ نے بچوں کو یہ بھی ایجوکیٹ کیا ہے کہ وہ اسپریڈ کریں اس پوائنٹ آف ویو سے؟ جی، آن لائن میں دیکھیں ہم نے یہ ان کو دیکھیں ہمیں وقت لگا. وہ بچے یہ شاید سمجھتے تھے، دیکھیں آپ کا کام ہے تو اخبار ہوگی تو آپ کا کام ہوگا، ہمارا کام ہے تو وہ بچوں کے ساتھ ہے. ہم کوئی خوشی سے ان کو گھر نہیں بھیج رہے، ہمارا تو کام ہی یہی ہے نا جی. ہم تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح غیر آباد یونیورسٹی پڑھی ہیں. ہم تو بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں لیکن ہم آتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں. تو ہماری تو خواہش ہے کہ بچے تعلیمی اداروں میں وہ اچھے ہی وہیں لگتے ہیں. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ نہیں اس وقت جان زیادہ عزیز ہے یا یہ چیزیں زیادہ عزیز ہیں ہمیں، تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ہم نے ایجوکیٹ کیا کہ یہ ہم آن لائن جو ہے یہ بائی چوائس نہیں کر رہے، بائی کمپلشن کر رہے ہیں. تو اب جب ان کو شروع میں ان کا بھی کافی ان کے اندر تھوڑا سا وہ تھا کہ جی کہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. اب انہوں نے انڈرسٹینڈ بھی کر لیا ہے اور وہ اب خود بھی عمل اس پہ کر رہے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے پیرنٹس کو بھی بتا رہے ہیں. کیونکہ انہیں ہم نے یہ بھی بتایا کہ آپ تو نوجوان ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی جو آپ اس سے کم متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کیری کر کے اپنے پیرنٹس کو، اپنے والدین کو، اپنے نانا دادا کو یا کسی کو لگائیں گے تو آپ ساری زندگی اپنے آپ کو جو ہے وہ معاف بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہمارا اب چیزیں ہیں وہ بہتر ہے، انڈرسٹینڈنگ بہتر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میسج ہمارا کنوے ہوا ہے. ٹڈی دل کی وجہ سے غذائی ایمرجنسی کا خطرہ ہے. اس پینڈیمک کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ آپ معاشی بھی ہماری ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یونیورسٹیز ہیں، اور خاص طور پر قائد اعظم یونیورسٹی جس نے بہت بریلینٹ پاکستان کو چیزیں دی ہیں، ایجوکیشن ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ نئی بہت کہاں سے آپ لوگوں کو یہ اخلاق ہو؟ ایسا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں یہ 3-4 جو چیزیں ہیں یہ بہت ضروری ہیں اس صورتحال میں، جو مشکل صورتحال ہم آتے ہیں جس کو آپ اسینشیل سروسز کہتے ہیں. اس میں خوراک ہے، اس میں ادویات ہیں، اس میں انرجی کی سپلائی ہے، اور اس میں یہ جو سوشل رسپانسبلٹی ہے جس میں تعلیم و تربیت ہے. یہ میرے حساب سے یہ 4 چیزیں کی ایمرجنسی ہمیں لگانی چاہیے. حکومت کو یہ چاہیے کہ دوائیوں کی سپلائی افورڈیبل ارزاں لوگوں کو ملے. حکومت کو یہ چاہیے کہ خوراک لوگوں کو ملے بھی اور وہ ان کی طاقت خرید میں بھی، لوگوں کو بجلی بھی ملتی رہے. اور تیسری جو چوتھی اہم چیز ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت بھی کرتے رہیں. تو یہ میرے خیال میں جو آپ نے کہا کہ ایجوکیشن کو بھی، چونکہ اس کے اوپر پھر ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا اگر لانگ ٹرم میں ہم نے چلنا ہے. اور میں اس بات کا بھی اس میں ایڈوکیٹ ہوں کہ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کی جو کرائسس ہے اس سے ہمیں اپرچونٹی کو لینا چاہیے. اور یہ جو آن لائن کا سلسلہ ہے اس کو جب ہم فیس ٹو فیس آئیں اس کو جاری رکھنا چاہیے، اس کو زیادہ میچور کرنا چاہیے. اور اس سے چونکہ جو ایجوکیشن ہے وہ ہم بہتر دے سکتے ہیں. مثلا LMS کے اوپر ایک ہمارے ٹاپ کے پروفیسر کا لیکچر پڑھا ہوا ہے، تو آپ کے ہاں کسی نے لیکچر اپنے ٹیچر کا لیا ہے تو وہ بڑے پروفیسر کا لیکچر کے ساتھ اس کو کمپیئر کر سکتا ہے. اور وہ پھر ایک لیکچر تو 1 گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتا ہے نا، یہ تو ریکارڈڈ فارم میں پڑھا ہوا ہے، جب بھی چاہے گا اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ جو آن لائن کا سسٹم ہے اس کو ہمیں اس پینڈیمک، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلدی یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے، تو یہ ہمیں جاری رکھنا چاہیے. سر کرنٹ سچویشن ہے پینڈیمک کے پوائنٹ آف ویو سے، کہتے ہیں بحرانوں میں قیادتیں جنم لیتی ہیں جب ملکوں کے اوپر آتے ہیں. اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں. تو کیا آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے بھی تیاری کی ہے کہ وہ اپنے مقالے یا اس کے اوپر تحقیق کریں
کہ اس پینڈیمک سے قومیں کیسے نکلیں, پاکستان خاص طور پہ کیسے نکلے, کیا اس طرح کا بھی کوئی آن لائن سچویشن ہوئی؟ جی یہ دیکھیں, ہمارے کافی پروجیکٹس جو ریسرچ پروجیکٹس ہیں وہ ہم نے اس کرونا کے اوپر کیے ہیں, لیکن یہ 2-3 اسپیکٹس ہیں. جیسے کہ فرینکلی اسپیکنگ ابھی ویکسین کا جو ہے وہ ہمارے ریسورسز نہیں ہیں, لیکن باقی ٹیسٹنگ کا ہے, اس کی مینجمنٹ ہے, اس کی اسٹریٹجی ہے, اور ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو کہ سائیکولوجیکل مینجمنٹ آف دس ایشو, کہ ہمارا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی ان میں بکلیٹس میں نکالی ہیں اور وہ کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے اساتذہ کو ریئلائزیشن, وہ بایولوجی کے ہیں, وہ نیچرل سائنسز کے ہیں, وہ سوشل سائنسز کے ہیں, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز اور اساتذہ کی ذمہ داری جو ہے وہ کلاس پڑھانے اور ریسرچ لیب پہ ختم نہیں ہوتی. تو یہ جیسے پہلے ہم نے کہا کہ ہم کوالٹی آف گریجویٹ کو 3 چیزوں پہ ہمیشہ طے کرتے رہے کہ جی وہ امپلائیبل ہو, وہ اسکلڈ ہو, وہ نالجبل ہو, لیکن چوتھی چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ سوشلی رسپانسبل. تو استاد کو بھی ہونا پڑے گا, اداروں کو بھی ہونا پڑے گا, اور اسٹوڈنٹس کو. تو ہم نے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرنا ہے کہ وہ سوشلی رسپانسبل ہوں اور وہ اس کے اوپر کام کریں کہ یہ پینڈیمک چونکہ ساری دنیا فیس کر رہی ہے, ہم نے اس کو کس طرح اسمارٹلی فیس کرنا ہے ایک بہتر مینجمنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ, اور پھر ہم نے اس طرح خود سے اس کو کس طرح مینج کرنا ہے, اور پھر ہم نے اس میں لوگوں کو کیسے اویئر کرنا ہے کہ جی سب سے پہلے کہ ہم اس کی مینجمنٹ اسٹریٹجی کو دیکھیں کہ اس کو پھیلاؤ سے لوگوں کو ٹرین کریں کہ کوئی بے احتیاطی نہ ہو جائے, اور اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ ہو جاتا ہے تو ہمیں جو ریئیکشن ہے ابھی وہ ہمارا بہت میچور نہیں ہے. ہم اخباروں میں دے دیتے ہیں, ٹی وی پہ خبر چلا دیتے ہیں جی فلاں پر, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری کے پورے خاندان افیکٹ ہو جاتا ہے. تو ہمیں ایک میچور طریقے سے جو ہے وہ جو پیشنٹس ہیں ان کی بھی ہیلپ کرنی چاہیے, تاکہ ہم اور اس خاندان کی مدد کرنی چاہیے. دیکھیں نا, اگر کسی خاندان میں کرونا ہو گیا ہے تو اس خاندان کو ہمیں آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے, مطلب اس طرح آئسولیٹ کے معاشرے سے, وہ گھر میں رہیں, آئسولیٹڈ رہیں. اب ہماری, آپ کی, ہمارے اسٹوڈنٹس کے, ٹیچرس کی یہ ہم نے ٹرین کرنا ہے کہ آپ وہاں دوائیاں پہنچائیں, آپ وہاں آکسیجن پہنچائیں, آپ وہاں کھانا پہنچائیں, ٹھیک ہے, ان کو کہیں آپ گھر میں رہیں آپ کو. سو ہمیں وہ جو ایک سوشل سیٹ اپ میں یہ جو ہم نے بنا لیا ہے کہ ڈر ہے, کرونا جس شخص کو ہوا ہے اس سے آپ کو نہیں لگے گا کیونکہ آپ تو محتاط ہیں, اسی سے ہوتا ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے اگر کسی کو ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں اب اس کو مل کے معاشرتی جو سوشل رسپانسبلٹی اس پہ آنا چاہیے کہ ہم ان کو کہیں آپ اپنے آپ کو گھر میں کوارنٹین کریں, اور ہم سارے ان کے مددگار بن جائیں, نہ کہ یہ وہاں پہ ہم لگا دیں کہ اس گلی میں نہیں جانا. نہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے احتیاط کرنی ہے, اور اس گھر کو, اس خاندان کو, اس میں اگر پیشنٹ ہے تو آپ دیکھیں نا, اس پیشنٹ کے گھر والے کیوں بازار جائیں, وہ تو پھیلا بھی سکتے ہیں. گھر والوں کو کہیں کہ آپ ہی وہیں رہیں, ہم آپ کو خوراک پہنچاتے ہیں, ہم آپ کو دوائیاں پہنچاتے ہیں, ہم تو ان بیچاروں کو علیحدہ چھوڑ دیتے ہیں, وہ تو ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو ہم ان کی سائیکولوجیکل مدد کریں, ہم ان کی دوائیاں پہنچائیں, ہم ان کی باقی چیزیں پہنچائیں, تاکہ, اور مجھے یقین ہے کہ جہاں جہاں یہ ایفرٹ ہوئی ہے, جو مریض ہوئے ہیں, جن کی لوگوں نے مدد کی ہے, خاندان نے, دوستوں نے, وہ جلدی ٹھیک ہو گئے. سوال ہے جو عام فہم کہ اس یونیورسٹی نے بلا شبہ ایک نامور دنیا کے پاکستان کو بھی چیزیں دی ہیں, اسٹوڈنٹس دی ہیں, انٹلیکچوئل دی ہیں, بیوروکریٹس دی ہیں, لیکن کچھ پرابلمس بھی یہاں پہ آتی رہی ہیں, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فلی طور پر اس کو خالی کرا گیا ہو. پھر اس کے بعد اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اس پینڈیمک نے ایک ایسا موقع دیا آپ کو کہ کلین کریں, اور جب لوگ آئے اسٹوڈنٹس تو پھر میرا اچھے انداز کے اندر شروع کریں, اسلحے سے پاک یا چیزوں کے پاک. ایک چیز اس یونیورسٹی کے ساتھ, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم جب اسٹوڈنٹس واپس آئیں گے تو ہم باقاعدہ ایک SOP کے ساتھ, اس کی 2 ریزنس ہیں. ایک ریزن یہ ہے کہ ایک تو ہم یا پورا ملک میں کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ کوئی ایلیگل آکیوپینٹ ہو,
اور اس کی وجہ ایک تو یہ ہے جو آپ نے کہا کہ ہمارا جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، دوسرا جو کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ کرونا کے ڈسپرسل کا ذریعہ بنتا ہے تو ہمیں تو بندے کا ہی نہیں پتہ کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے. تو اس لیے ہمیں اب ہمارے لیے یہ شاید ہمارے لیے اور سب اداروں کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم کارڈ ایشو کریں اور ہر آنے جانے کا ہمیں علم ہو کہ یہ ہمارا لیگل ریزیڈنٹ ہے اور یہ ٹھیک ہے اس سے میں، اور یہ ہمارا ذمہ داری بھی ہے کہ ہم یہ جو بھی یونیورسٹی کے باقاعدہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ آئیں. اور پھر ہم آپ کے توسط سے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ سوشل رسپانسبلٹی، تو یہ بھی سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ اب ہاسٹلس میں وہ پہلے والی بات نہیں رہی. ہمارا پوسٹ کرونا جو پورا لائف سٹائل ہے وہ بدل جائے گا. اس لیے اب ہم افورڈ ہی نہیں کرتے کہ کسی جگہ پہ بھی کوئی ان آئیڈینٹیفائڈ جو ہے شخص ہو جائے. سر ابھی کیونکہ پینڈیمک کی صورتحال بھی ہے اور اس میں ایچ ای سی کی جو بجٹنگ ہے اس کے اوپر بھی کٹ لگا ہے، تو اگر جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ صورتحال اسی طرح رہتی ہے اور نیکسٹ سیمسٹر بھی شروع کرنا پڑتا ہے آپ کو، آپ کو پتہ ہے کہ پروٹیسٹ آلریڈی بھی اسٹوڈنٹس کے محدود پیمانے پہ چل رہے ہیں، لیکن ہو تو رہا ہے اگر نیکسٹ سیمسٹر آپ کو اسی طرح شروع کرنا پڑتا ہے آن لائن کلاسز کے اوپر، تو آپ کی فائنینشیل صورتحال کیا ہوگی؟ فائنینشیل صورتحال ویک ہو گئی تھی اور ویک ہے، کیونکہ اگر میں جیسے میں نے ہمارے صاحب سے کہا کہ ہماری دعا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ ہم 15 ستمبر یا 1 اکتوبر کو یونیورسٹیز کھولنے کے قابل ہو جائیں گے. اور اگر نہیں ہوتے تو دیکھیں یہ چیز طے ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس سے کو ہمیں بہت زیادہ کنسیشنز دینی پڑیں گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اسٹوڈنٹ فی کا لیس دین 50% آئے گا، ٹھیک ہے، چونکہ ہم ان سے ٹرانسپورٹ نہیں لیں گے، ہم ان سے لائبریری نہیں لیں گے، ہم ان سے اسپورٹس نہیں لیں گے، ہم ان سے میڈیکل نہیں لیں گے، ہاسٹل نہیں لیں گے. تو ہماری جو ریمیٹنسز ہیں یا ہمارا جو ریونیو کلیکشن ہے وہ 50% سے بھی شاید کم ہوگا. اور پھر اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو ایچ ایس سی سے ہمیں ریکرنگ آئے گی وہ بھی اس کو میچ نہیں کر پائے گی، تو اس لیے ہم بہت زیادہ فائنینشیل اسٹریس میں ہوں گے. اور اس میں یونیورسٹیز کو ٹو یونیورسٹیز فرق ہوگا. میں یہ بات مجھے کہنی نہیں چاہیے چونکہ مجھے تجربہ زیادہ ہے یونیورسٹیز کو رن کرنے کا، تو میں نے اوور سی کیا ہوا ہے کہ ہم جیسے آپ نے سوال کیا کہ اس صورتحال میں ہم کیا کریں گے اس سے. تو قائد اعظم یونیورسٹی بھی ڈیفیسٹ کی پہ یونیورسٹی ہے، لیکن وی ول ناٹ رن ان ٹو دیٹ ڈیفیکلٹ سچویشن ویئر ادر یونیورسٹیز آر آلریڈی رننگ. یو ٹی لاہور اس وقت 65% سیلریز دے رہی ہے اور 35% شابر ہے. بہت ساری یونیورسٹیز بہت زیادہ فائنینشیل کرائسس میں ہیں، لیکن ہم بھی بہت زیادہ سٹریس ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ شاید ہم اتنی بری صورتحال میں نہیں ہوں گے، لیکن آپ کے سوال کے جواب میں ہم کافی پرابلم میں ہیں. اس پینڈیمک کی صورتحال میں بیرونی امداد بھی آئی ہے، مختلف شعبوں کے لیے آئی ہے، یہ بھی اسی ایمرجنسی میں تعلیمی ایمرجنسی میں آتا ہے. تو آپ حکومت سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس جو ایڈ آئی ہے اس میں سے تعلیمی ایمرجنسی کے اوپر بھی خرچ کیا جائے، جو ڈیفیسٹ تعلیم کے اوپر آئے گا تو اس میں سے بھی ڈیو شیئر آپ کو دیا جائے. یہ بالکل، یہ ہم نے پہلے بھی کیا، ہم نے وائس چانسلرس کمیٹی میٹنگ میں بھی کیا ہے، اس میں ریزولوشن بھی پاس کی ہے، گورنمنٹ کو ریکویسٹ بھی کی ہے کہ اس کو تھوڑا سا آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے لیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس کو کنسیڈر کرے گی اور اس کو دیکھے گی، کیونکہ دیکھیں نا ادارے ہم بند تو نہیں کر سکتے، اور آن لائن ٹیچنگ ہم کریں گے تو اس میں ہم سارے ٹیچرز کو پوری تنخواہ دے رہے ہیں، ہمارے پارٹ ٹائم ٹیچرز ہیں ان کو بھی ہم پر آور دے رہے ہیں. تو اس لیے یونیورسٹیز میں باقی جو اوور ہیڈ ہم نے ظاہر کیمپس کو بھی بہرحال مینٹین رکھنا ہے، باقی چیزوں کو بھی کرنا ہے. تو اس لیے یہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں گورنمنٹ کو،
اور اگر گورنمنٹ کے جو ذمہ داران ہیں وہ چاہیں تو ہم بریف بھی کر سکتے ہیں کہ یونیورسٹیز کو اور سارے تعلیمی اداروں کو وہ تھوڑا سا ایکسٹرا مدد کریں تاکہ وہ ادارے پھر یہ نہ ہونا کہ اگر وہ نیچے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو واپس اس شیپ میں بھی لانے میں بہت وقت لگ جائے گا. کیونکہ دیکھیں نا ریسرچ افیکٹ ہوگی, ڈیولپمنٹ افیکٹ ہوگی. ابھی ہم نے اپنی محدود ذرائع سے بھی آج آئی سی ٹی کالجز جو چونکہ ہمارے پاس بہت بڑی افیلیشن نہیں, ہم نے آج آخری پیپر تھا ہم نے کنڈکٹ کیا. تو اچھا ہمیں صرف فائدہ یہ ہوا کہ میں نے 20 مارچ کو خود کو بھی اپنا ایک اسٹوڈنٹ بنا لیا اور اس طرح بنا لیا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں, ٹھیک ہے, تو ہم سب مل کے اس کو کرتے ہیں اور باقی سب کو بھی ہم نے بنا لیا. تو اس لیے شاید چونکہ ہم نے یہ سمجھا کہ ہمیں کچھ نہیں آتا تو ہم نے تیرنے کی کوشش کی, یا ہمیں سائیکل چلانا نہیں آتا تو ہم نے کوشش کر کے, تو ہم نے مطلب بہت آئیڈیل نہیں ہوگا لیکن ہم نے بہتر سسٹم بنایا. کچھ ایسے ادارے تھے جن کو شاید یہ تھی خوش فہمی یا وہ کہ جی ہم بالکل تیار نہیں تھے فرینکلی. ہم نے زیرو سے اسٹارٹ کیا, اس لیے ہمیں اپنی ویکنیس کا پتہ تھا اور ہم نے کوشش کی کہ ہم زیادہ ایفرٹ کریں. تو باقی اداروں نے بھی کی ہوگی, ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتا, لیکن ہم نے چونکہ اپنے آپ کو اپنے اساتذہ کو اس طرح ٹرین کیا کہ ہم فیس ٹو فیس ٹیچنگ کے استاد ہیں, آن لائن کے ہیں نہیں. تو اب ہم آپ کو نئے طریقے سے بتاتے ہیں کہ جو آپ کا علم ہے اس علم کو آپ آن لائن کیسے دے سکتے ہیں. تو ہم نے فرینکلی مطلب بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا. اس لیے میں اس سے مطمئن ہوں کہ ہم نے چونکہ اپنے آپ کو ریئلائز کیا کہ ہماری ویکنیس ہے, تو اس لیے ہمیں رزلٹ اچھے ملے. فیکلٹی کا تو آپ کو پتہ ہے یہاں کی کمپیٹنٹ ہے, تو ہم نے پھر یہ سارے آن لائن ٹیچنگ کے ٹریننگ کی, وہ پہلے ایک گروپ بنایا جو کہ ایکسپرٹس تھے, پھر تو اس لیے ہمارا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا بہتر کام کر رہا ہے. سر کل ایک سوشل میڈیا پہ چیز دیکھیں وہ سوشل میڈیا پہ ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اساتذہ فورن کوالیفائڈ ہوں یا لوکل کوالیفائڈ ہوں, جب وہ یہاں آتے ہیں تو 6 سال کے بعد ان کا ریویو ہوتا ہے. اس میں ٹینیور ٹریک کے اوپر تنخواہ تقریباً بی پی ایس سے ڈبل سے زیادہ ہے اور وہ کانٹریکٹ کا حصہ ہے. انہوں نے کچھ چیزیں پوری کرنی ہوتی ہیں. ان دونوں اساتذہ کے وہ جو ریکوائرڈ 10 پیپر ہیں وہ نہیں ہیں. تو یہ ایک نارمل سی بات ہے, جب وہ اگر وہ نہیں ہیں تو کوئی بھی شخص ان کو نہیں اس ٹینیورڈ کر سکتا. اور میں نے ان کو اس میں منٹس میں لکھوایا کہ اگر آپ نے کوئی اپیل کرنی ہے تو آپ کر دیں, کیونکہ جو یونیورسٹی کی ساری ہماری کمیٹیز ہیں ان کے مطابق آپ کے 10 پیپر نہیں. تو اس لیے کوئی اس میں ایک روٹین کا پروسیس ہے. وہ ضرور تھا کہ وہ چونکہ اساتذہ زیادہ سوشلی ایکٹیو ہیں تو وہ آپ کو پس منظر بھی اس کا سمجھ آ گیا کہ کنہوں نے ٹویٹ کیا. تو دیکھیں وہ کسی کے کہنے پہ فرینکلی نہیں ہوا, وہ ایک روٹین کا پروسیجر تھا, وہ اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں. اگر 10 پیپر ان کے ہیں تو آپ کے توسط سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لے آئیں, ہم ان کا ٹینیورڈ کر دیں گے. اور 10 اگر نہیں ہیں تو نہ میں کر سکتا ہوں نہ کوئی کر سکتا ہے, وہ قانون کے مطابق ہیں. کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے. ان کے علاوہ بھی لوگ ایسے ہیں وہ نہیں آئے, سوشل میڈیا پہ نہیں آئے. ان کے علاوہ بھی جتنے بھی اس کو نہیں پورا کر سکیں گے وہ نہیں ہو سکتے. دیکھیں میرا میسج تو یہ ہے کہ ہمیں ہوپ پہ, امید پہ اور پازیٹیوٹی پہ جانا چاہیے, اور ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ پہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور میں اب سب اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی, اساتذہ کو بھی, اب جو لوگ بھی میری بات سنیں گے, میں سب کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مثبت رہیں, لوگوں کی مدد کا جذبہ پیدا کریں, اور انشاءاللہ تعالی ہم سارے اگر ہم مل جائیں اور ہم کلیکٹیولی رسپونڈ کریں ایز اے سوسائٹی, کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے. اب ہم اس تکلیف میں آ گئے ہیں کہ اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم مثبت ہیں, ہم یونائٹڈ ہیں, اور ہم سارے مل کے ایک دوسرے کی مدد کریں, اس معاشرے کی مدد کریں, اس ملک کی مدد کریں, اور ہم مل کے انشاءاللہ تعالی بہت جلدی اس وبا. بہت شکریہ سر.